تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے پناہ درود و سلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ بلند و بالا شان والے دربار پاک میں پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں ٹنڈی کے دوستوں کو اتنی خوبصورت محفل میلاد پاک کے انعقاد پر، اور سلام پیش کرتا ہوں قبلہ صاحب کو اتنے مختصر وقت میں اتنے خوبصورت ترین بیان پر۔ ابھی میرا کوئی پروگرام نہیں تھا کھڑے ہونے کا، لیکن عزت مآب خطیب صاحب نے کچھ فرمایا تو اس سے ضروری ہو گیا کہ میں 2 منٹ کھڑے ہو کر آپ سے بات کروں۔ مساجد کی بے رونقی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، حال سب کے سامنے یہاں ہے۔ بڑے دکھ اور افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ جگہ تو ادھر مساجد میں فجر کی نماز ہوتی نہیں، مجھے نہیں پتا کہ عشاء کی نماز پہ ادھر کتنے حضرات ہوتی ہیں۔ صبح ہمارا جو پروگرام تھا 100% ٹائم جو ہے وہ صرف اور صرف نماز کے بارے میں تھا۔ آج ہی کل پرسوں کی بات نہیں کر رہا۔ قبلہ صاحب کا یہ معمول ہے کہ پروگرام کے اختتام کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، اور الحمدللہ خالی کوشش نہیں، کامیاب کوشش۔ میں آپ حضرات کو کہوں گا کہ جو مسجد کے منتظمین ہیں، ادھر آپ کو بہت سارے جوان نظر آئیں گے کہ جن کے چہروں پہ داڑھی ہیں، سروں پہ ٹوپی ہیں، ماتھے اللہ کے حضور جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا پروگرام کسی قسم کا انتشار کا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہم تو محبت کا پیغام لے کے چلتے ہیں، صوفیاء اکرام کی تعلیمات، اولیاء اللہ کی تعلیمات، کہ جو سراسر ہر جگہ پہ جا کر جتنا ہمیں احساس ہے نا، اللہ کرے کہ اتنا ہی احساس سب کو ہو جائے کہ مسلم کمیونٹی کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جب نفرت کی بات کی جاتی ہے۔ وہ ان کا اسلام سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ جو نفرتیں بکھیرتے پھرتے ہیں جو لوگوں کو۔ اور قبلہ صاحب کا جو سارا بیان ہوتا ہے نا، یہ کس طرح لے کے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف۔ اور فی زمانہ اگر مجھے، آپ کو، ہم سب کو خود نکلنا ہے، نوجوان نسل کو نکالنا ہے اس ایکسٹریمزم سے، ہارڈ لائنرز سے بچنا ہے، تو سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر۔ ہماری مساجد بھی آباد ہو جائیں گی، ہمارے اوپر سے یہ دھبے بھی دھل جائیں گے۔ ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی کی جرأت نہیں ہوگی کسی مسلم کی طرف اس طرح سے انگلی اٹھانے کے لیے کہ اس کا کسی قسم کی کوئی ٹیررزم سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو ہر جگہ کنڈیم کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کا سے اس کا ایکسٹریمزم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہمارا قرآن کریم ہم کو ایکسٹریمسٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ بس روک لو، 2 منٹ بھی نہیں پائی۔ اب اس مسجد میں کتنے لوگ شوگر کی وجہ سے اٹھ کے چلے گئے؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ سب کو کوئی موقع ملے نا تو میں ہاتھ باندھ کے، کوئی آپ پہ حکم نہیں چلا رہا، کبھی ایسا موقع ہو نا کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جس کی اس وقت ضرورت ہے، تو خدا کے لیے آپ خود اٹھ کے کہہ دیں، اجازت لے لیں کہ 5 منٹ اور اس موضوع پہ ضرور بات کر لیں۔ ہم تو الحمدللہ، یہ تو مسجد ہے الحمدللہ، اللہ اس کو آباد رکھے۔ عرصے سے آ رہا ہوں، آج شاہ صاحب کی غیر موجودگی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ ہمیشہ انہوں نے بڑی محبت عطا فرمائی ادھر، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ ہم تو الحمدللہ حضرت سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اور ریکارڈ ہے، آج کل تو بڑا آسان ہے، لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، نماز کا وقت آیا اللہ اکبر۔ کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس وقت اگر نماز تھوڑی آگے چلی جائے اجتماع ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے کبھی اجتماع، کیونکہ ہم تو بلاتے اس طرف ہیں کہ آؤ،
اللہ کریم کے احکامات و فرمودات پر سچے دل سے عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو میں بات کر رہا تھا، بیان کو پھیلاؤں گا نہیں، جو میں بات کر رہا تھا، قبلہ صاحب ہمیشہ ہاتھ کھڑے کرا کے حضرت وعدے لیتے ہیں۔ کس چیز کا وعدے؟ کہ میں جان بوجھ کر کبھی کوئی نماز قضا نہیں کروں، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں 5 وقت کا نمازی بنوں۔ اور یا اللہ کی یہ جو چھوپ چھا کے چکر چال پڑے ہیں نا، اس کا کوئی دین سے تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، روحانیت سے۔ روحانیت تو کہتے ہیں اس کو ہے کہ روحانی راہ میں ایسا راہ میں جائے کہ 5 وقت کا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اس کا وجود غرق ہوا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام کے رکھتا ہو، اور چہرہ دیکھنے والے کی زبان سے جیسے بابا مصری کی زبان سے بار بار نکلتا ہے نا، اللہ اللہ نکلتا۔ ہمارا مقصد یہی ہے، اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ ہمارا کوئی اس قسم کا نہ مشن تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ہم تو دنیا کے کونے کونے میں جا کر ایک ہی پیغام دیتے ہیں، رسول اللہ کی اتباع کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ قبلہ صاحب کے پورے بیان میں جتنی بیان فرمایا انہوں نے، کوئی ایک جملہ نکال دو جو انہوں نے کسی اور حوالے سے بات کی ہو، بات کی تو ایک ہی کی۔ ہاں اس کا فخر تھا، ہے اور رہے گا کہ جن کے ہیں نا، انہوں نے جس مشن کو لگایا انہوں نے سنبھالا، وہی کھلاتے بھی ہیں، وہی پلاتے بھی ہیں، وہی عزت بھی دیتے ہیں، اور وہی ہر جگہ پر اس مضبوطی کے ساتھ تھام کے کھڑے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ جو اس وقت امت کی ضرورت ہے اس کے لیے نکل کے چلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی رونقوں کو مزید اضافہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے مسجد اعلیٰ کی کمیٹی کو اور زیادہ نوازے، اس مسجد کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خطیب صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ میں قبلہ صاحب کو ایک درخواست ضرور کروں گا کہ اٹھیں اور اعلیٰ حضرت کا وہ کلام سنا، اس کے بعد ذکر و دعا ہوگی۔ اچھی بات